عزیز طلباء جماعت ششم، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ اپنے تمام اسباق کی تیاری کر رہے ہوں گے اور ہر طرح سے آپ موسم سرما کی چھٹیوں سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے، دہرائی بھی کر رہے ہوں گے اور اپنا وقت بھی جو ہے وہ ضائع نہیں کر رہے ہوں گے۔ آئیے ہم آپ کا جو سبق پہلے سے شروع کیا ہوا ہے بچے، یہ سبق آج ہم پڑھیں گے۔ اس کا باقی حصہ دوسرا حصہ ہے اور یہ کافی زیادہ دلچسپ بھی ہے، مزاحیہ بھی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو تحریر ہے احمد شاہ بخاری پطرس کی ہے، ٹھیک ہے؟ مصنف ہیں احمد شاہ بخاری پطرس، اور آج ہم اس کا صفحہ نمبر 91 اور 92 پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ صفحہ نمبر 92 میں بھی کچھ، پھر ظاہری بات ہے کہ وقت کی کمی ہوتی ہے تو ویڈیو میں زیادہ لمبی اس لیے نہیں کرتا کہ آپ کو نوٹس لینے میں دشواری پیش آتی ہے۔ آپ ساتھ ساتھ اپنی اردو کی کاپی اور پینسل یا جو بھی آپ کے پاس انک پین ہے وہ زیادہ بہتر تو ویسے انک پین ہے وہ یوز کریں تاکہ آپ کو آپ کی لکھائی بھی اچھی ہوتی چلی جائے۔ آج ہم اس کا صفحہ نمبر 91 پڑھیں گے۔ تو یہ دیکھیے، یہ اس کا جو اس کا پیراگراف ہے، دوسرا پیراگراف ہے۔ پہلے میں نے آپ سے اس سے پہلی ویڈیو میں کروا دیا ہے، اب ہم دوسرا پیراگراف شروع کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے اوپر لکھا ہے کہ بیدار ہونے پر بچے کے پانچوں حواس کام کرنے لگ جاتے ہیں، یہ جو میں نے لکھا ہے، اب میں نے لکھا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، شاباش۔ اس کا مطلب ہے بچوں نے یہ سبق پڑھ بھی لیا ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا یہ سبق جو پڑھنا ہوتا ہے نا اس کو پہلے پڑھ لیا کریں تاکہ جب میں پڑھاؤں تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لکھا ہوگا نا، یہ جو میں نے اوپر لکھا ہے کہ بیدار ہونے پر، اب میں نے اوپر لکھا سے مراد یہ ہے کہ مصنف کہہ رہا ہے کہ جو میں نے، یعنی وہ اپنی بات کر رہا ہے کہ جو میں نے یہ مضمون جو لکھا ہے نا بچے، اس میں مصنف کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ جو اوپر لکھا ہے، کیا لکھا ہے جی؟ اوپر لکھا ہوا ہے کہ میں دہرا دیتا ہوں آخری لائن اس کی، کہ پانچوں حواس کام نہ کرنے لگے، بچے نے ان سب خطابات سے بے نیاز ہو کر ایک الارم کلاک کی شکل اختیار کر لی، یہ اوپر لکھا ہے۔ اور اس سے اوپر بھی 3-4 لائنیں لکھی ہیں جو آپ خود پڑھ لیجئے گا، یا پھر یہ ہے کہ آپ اس کو پہلی ویڈیو دیکھ لیجئے اور یا پڑھ لیجئے تو آپ کو ذرا آسانی ہو جائے گی، رواں ہو جائیں گے آپ کے پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے۔ تو یہ جو میں نے اوپر لکھا ہے کہ بیدار ہونے پر بچے کے پانچوں حواس کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب 5 حواس جو ان سے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 5 جو قوتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں 5 حواس، یعنی یہ 5 حصے ہیں، یہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی یہ ہے دیکھنے کی حس، ٹھیک ہے، اس کے بعد سننے کی حس، دوسری کون سی ہے؟ سننے کی حس، تیسری کون سی ہے؟ سونگھنے کی، ٹھیک ہے، سونگھنے کے بعد ہے چکھنے کی حس، ہم ذائقہ چکھتے ہیں نا کسی چیز کا، کوئی میٹھی چیز ہو تو میٹھا ذائقہ محسوس ہوتا ہے اس کا، اگر نمکین ہو تو پھر نمکین ذائقہ آ جاتا ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے ہمیں 5 حصے عطا کی ہیں، ٹھیک ہے، 5 حواس ہمیں ملے ہیں۔ اس کے بعد سونگھنے کے بعد ہے چکھنے کے بعد ہے چھونے کی حس، یعنی آپ کسی چیز کو ہاتھ لگا کے محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ گرم ہے، ٹھنڈی ہے، یا یہ کس طرح کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے کی 5 قوتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ تو مزاحیہ انداز میں جو مصنف ہیں پطرس کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر بچے کے 5 حواس کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ کب کام کرنے لگ جاتے ہیں؟ جب وہ بیدار ہو جاتا ہے، یعنی سو کے وہ جب اٹھ جاتا ہے، یعنی بیدار ہو جاتا ہے، یعنی جو اپنی نیند پوری کر لیتا ہے نا، سویا رہتا ہے تو پھر سارے پورے گھر میں خاموشی ہوتی ہے، امن ہوتا ہے، کسی قسم کی کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی وہ اٹھتا ہے، جیسے گھڑی کا الارم جو ہے نا شور مچا دیتا ہے، لوگ اٹھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں وقت کیا ہوا ہے، اپنے کام کاج پہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بچہ بھی ایک الارم کا کام دیتا ہے۔ یہ مزاحیہ انداز میں پطرس نے کہا ہے، اور ساتھ وہ بیان کر رہے ہیں کہ جو بچہ ہے وہ جب اٹھتا ہے تو اس کے 5 حواس کام کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اور حکماء کے تجربات کی بنا پر کہا ہے
کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں، مصنف کہہ رہے ہیں پطرس بخاری کہ میں جو یہ بات کر رہا ہوں نا، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں نہ صرف اس کو میں نے خود بھی مشاہدہ کیا ہے، یہ میں نے جو حکماء کہتے ہیں، دانش مند لوگ، عقل مند لوگ، ہوشیار لوگ، ٹھیک ہے نا، یہ سب ڈکشنری میں اس کے مطالب لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لغت میں یہ لکھے ہوئے ہیں کہ حکماء ان سے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، میں ہی نہیں کہتا بلکہ حکماء نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اس کی بنا پہ، اس کی وجہ پہ، اس کو بنیاد بناتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے تمام جو ان سے حواس ہیں وہ جب کام کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ورنہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے نا، جب جاگ جاتا ہے نا، جب بیدار ہو جاتا ہے نیند سے، تو اس کے پانچوں حواس کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ اب ہوشیار ہو جاتا ہے، جاگ جاتا ہے، اور بالکل الارم کی طرح شور مچاتا ہے، اور سب کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور سب اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، توجہ دیتے ہیں کہ بچہ اٹھ گیا، سب اس کی طرف، سب کی توجہ ان کی طرف چلی جاتی ہے، جیسے ایک الارم کی طرف سب کی توجہ چلی جاتی ہے، اور سب الارم کو سن کر اٹھتے ہیں، اور اپنا جو انہوں نے پروگرام بنایا ہوتا ہے، جو روٹین بنائی ہوتی ہے، کسی نے دفتر جانا ہے، کسی طالب علم نے پڑھنے جانا ہے، کسی نے کام پہ جانا، کوئی اپنا اپنا جو بھی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ بچہ جو ان سے ہے نا، اس کو بھی الارم سے تشبیہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ورنہ حاشا و کلّا میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، حاشا و کلّا، ہرگز نہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں۔ تو یہاں پر پطرس کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے، اور پھر یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، عقل مند لوگوں کا یہ تجربہ ہے، انہوں نے یہ جان لیا ہے، انہوں نے یہ اس بات کو جو ان سے ہے نا، یہ باقاعدہ ان کے تجربات کا نچوڑ ہے کہ بچہ جو ان سے ہے وہ جب اٹھتا ہے تو اس کے پانچوں حواس کام کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آگے ہے، کہتے ہیں، اگلا ہے کہتے ہیں بچہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، یعنی اب آپ دیکھیں حواس خمسہ یا جو پانچوں حواس ہیں، جو 5 سینسز جنہیں کہتے ہیں، جن میں کون کون سی ہیں میں دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1 دیکھنے کی قوت، نمبر 2 سننے کی قوت، تیسری کیا ہے؟ سونگھنے کی قوت، ٹھیک ہے، چکھنے کی قوت چوتھی ہے، اور پانچویں کون سی ہے؟ چھونے کی، ٹھیک ہے۔ یہ 5 کی 5 جو سی ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بچہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، لیکن مجھے آج تک سوائے اس کی قوت ناطقہ کے، قوت ناطقہ ہوتی ہے بولنے کی طاقت، ٹھیک ہے، بولنے کی طاقت کو کہتے ہیں قوت ناطقہ، کہ قوت ناطقہ کے کسی اور قوت کا ثبوت ہی نہیں ملا، مجھے کوئی اس بات کا ثبوت نہیں ملا۔ بچہ ٹھیک ہے، اس کے مطلب پانچوں حواس کام کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ مجھے صرف ایک چیز کا ہی ثبوت ملا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قوت ناطقہ، یعنی بولنے کی طاقت۔ قوت ناطقہ کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے، نوٹ کر لیں، قوت تو آپ کو پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ قوت ناطقہ، یہ نوٹ کر لیجئے، بولنے کی طاقت کو کہتے ہیں قوت ناطقہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کو نوٹ کر لیں کہ قوت ناطقہ کے کسی اور قوت کہتے ہیں طاقت کو، ٹھیک ہے نا، کا ثبوت بالکل نہیں ملا، ٹھیک ہے جی، یعنی ثابت نہیں ہوا۔ ان میں سب سے جو نمایاں چیز ہے قوت ناطقہ ہے۔ جب بچہ رونے لگتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں قوت ناطقہ بہت ہے، ٹھیک ہے، بولنے کی طاقت ہے۔ کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوا ہے کہ روتا بچہ میرے حوالے کر دیا گیا، کئی دفعہ کر دیا گیا ہے، روتا بچہ میرے حوالے کر دیا گیا ہے کہ ذرا اسے چپ کرانا۔ روتا ہوا بچہ کسی نے ان کو پکڑا دیا، ان کی گود میں دے دیا کہ بھئی اس کو ذرا چپ کرانا، یہ بہت ہی زیادہ روئے چلا جا رہا ہے۔ اب وہ اتنا رو رہا ہے کہ کنٹرول نہیں ہو رہا، قابو میں نہیں آ رہا، روئے جا رہا ہے، اور اب یہ ہے، اب دیکھیں اس میں یہ بھی ایک مزاح کا پہلو آپ کو اس میں دیکھیں کتنی زیادہ اس میں شوخی بھی پائی جاتی ہے۔ ان کی خوبی جو ہے نا اوپر بیان کی ہے نا، لائن نمبر 4 میں جو پطرس کی
جو ان سا تعارف ہے اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں شوخی بھی ہے اور اس میں روانی بھی ہے اور اس میں سلاست بھی ہے، یعنی سادگی بھی ہے، تحریر میں سادہ زبان استعمال کرتے ہیں، سلیس زبان استعمال کرتے ہیں، اور شوخی بھی ہے۔ اب شوخی کا تذکرہ یہ دیکھیں آپ کو اس میں ملے گا، تو اس میں کیا ہے، میں نے جناب اس بچے کے سامنے گانے گائے ہیں، لیں جی اب شوخی اور شرارت وہ جو ان سا طنز و مزاح شروع ہو گیا کہ میں نے اس بچے کو چپ کرانے کے لیے کیا کیا ہے، پہلے گانے لگا ہے اس کے سامنے، وہ مصنف نے اس سے کہتے ہیں میں نے تو گانے بھی گائے ہیں، کسی طرح یہ بچہ چپ کر جائے، رو بہت رہا تھا، کسی نے اس کی گود میں اس کو دے دیا کہ یہ آپ اس کو ذرا چپ تو کروائیے۔ شعر بھی پڑھے ہیں، میں نے اس کو اشعار بھی سنائے ہیں، اور یعنی شعراء کا کلام بھی سنایا ہے کہ شاید یہ نظمیں سن کے یا میرے اشعار سن کے جو سا یہ چپ ہی کر جائے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہے کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، ٹھیک ہے نا۔ ناچے ہیں، یعنی اتنی بڑی عمر کا بندہ اس کے آگے ناچ بھی رہا ہے کہ کسی طریقے سے بچہ جو ہے نا یہ میں جو ہے نا تھوڑا بہت ناچ لیتا ہوں شاید یہ چپ کر جائے، لیکن یہ دیکھیں نا اس کا کیا حال ہوا ہے چپ کراتے کراتے بچے کو وہ چپ کرا رہے ہیں، بچہ تو جو سا اپنا کام کیے جا رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ جو مصنف ہیں اس کا برا حال ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیوں اس کا برا حال ہے کہ پہلے کیا اس نے طریقے اختیار کیے ہیں، یہ میں آپ کو دوبارہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ امتحان میں آ بھی جاتا ہے کہ پطرس نے جو ان سا اپنا مضمون ہے اس میں بچے کو چپ کرانے کے لیے، روتے بچے کو چپ کرانے کے لیے کون سے طریقے اختیار کیے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے کیا کیا، گانے گائے، کوئی اثر نہ ہوا بچے پہ، شعر پڑھے، کوئی اثر نہ ہوا، بیکار گیا، یہ بھی جو ترکیب تھی یہ بھی بیکار گئی، چپ نہ کرا سکا اس کو۔ ناچے ہیں، یعنی اس کے آگے تھوڑا بہت اس نے وہ ناچ بھی ناچے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی بیکار۔ تالیاں بھی بجائی ہیں، اندازہ کیجیے، یعنی اس کو چپ کرانے کے لیے تالیاں بھی بجاتا رہا ہے، گانے بھی گاتا رہا ہے وہ مصنف، اور اس کے بعد کیا ہے، اشعار بھی سناتا رہا، لیکن بچے کو تو یہ اشعار سمجھ نہیں آتے، وہ مطلب تھوڑا سا اس نے نا اس کو مزاحیہ بنانا چاہا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، وہ اس نے تالیاں بجائی ہیں اور گھٹنوں کے بل چل کر گھوڑے کی نقلیں بھی اتاری ہیں۔ اللہ جی اب یہ دیکھیں، یعنی وہ گھوڑا بھی بن گیا، اس کو کیا دشواریاں پیش آ رہی ہیں بچے کو چپ کرانے کے لیے، یہ تو اس کے لیے ایک کہہ لیں کہ بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے، ایک بہت بڑا کام ہے کہ اس نے اس کو اگر چپ کرا لیا تو دوسرا بھی جو اس کو جس نے اس کو تھمایا ہے، دیا ہے کہ اس کو چپ کراؤ، تو وہ بھی مان جائیں گے کہ واقعی اس کو بچے کو چپ کرانا یا بہلانا آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی بیکار گیا ہے، وہ بھی نہیں چپ کروا سکا ہے۔ اس کے بعد گھوڑا بھی بن گیا، گھٹنوں کے بل زمین کے اوپر جو ہے نا وہ اس نے رڑتا رہا، کرالنگ کرتا رہا، اور وہ کسی طریقے سے اس کو چپ کرانے کے لیے یہ بھی کہا کہ چلیں گھوڑا بن کے ہی دیکھ لیتے ہیں شاید یہ چپ کر جائے۔ پھر کیا ہے، اس نے پھر بھیڑ اور بکری کی آوازیں بھی نکالی ہیں، لیکن کوئی نہیں، بچہ ہے کہ وہ روئے جا رہا ہے۔ ویسے اگر آپ کے تجربے میں یہ بات آئی ہو نا، یہ بچوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے دیکھا ہی نا بعض اوقات بچے ایسے اتنا روتے ہیں کہ وہ کسی سے بھی چپ نہیں کرتے، تو آپ کو اس طرح کا جو ہے نا کوئی ایسی مثال ہے آپ کے ذہن میں تو وہ مجھے ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہوم ورک جب آپ کریں گے نا سوالات کے جوابات تو ضرور بتائیے گا کہ ایسا ہوا ہے مصنف کے ساتھ، تو ایسا ہوا ہے تو اس نے بیان کر دیا۔ تو آگے ہے کہ سر کے بل کھڑے ہو کر، یعنی سر کے بل یعنی اس نے زمین پر اپنا سر رکھ لیا ہے اور اوپر جو سا الٹا کھڑا ہو گیا ہے سر کے بل، اور پھر اس نے ہوا میں بائیسیکل چلانے کے نمونے بھی پیش کیے ہیں کہ کسی طرح بچہ چپ کر جائے، لیکن یہ ہے کہ وہ بائیسیکل چلانے میں بھی ناکام رہا، بچے نے اس کی طرف کوئی بھی رغبت نہیں کی اور کوئی بھی اس پہ توجہ ہی نہیں دی کہ مصنف جو ہے اس کو لاکھ بہانے بنا رہا ہے، لیکن وہ روئے چلا جا رہا ہے۔ لیکن کیا مجال جو اس بچے کی یکسوئی میں ذرا بھی فرق آیا ہو، تو کیا مجال، کیا مجال کا مطلب ہوتا ہے طاقت رکھنا، قدرت رکھنا، یا حوصلہ کو بھی کہتے ہیں، یہ سارا ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے، لغت میں یہ الفاظ کے معنی موجود ہیں، کسی کام کی قدرت رکھنا، یعنی اس میں کیا مجال، کیا حوصلہ، کیا طاقت ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں کہ بچے کی یکسوئی میں، یعنی اس کی جو توجہ ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی بھی فرق پڑے، وہ روئے چلا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ مجال ہے کہ بچہ چپ کر جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن وہ
یعنی بچے میں یکسوئی کہتے ہیں ٹھہراؤ کو، تو بچہ بالکل اس کے رونے میں کوئی ٹھہراؤ نہیں آیا، وہ خاموش نہیں ہوا، بلکہ وہ روتا ہی چلا گیا، روتا ہی چلا گیا، اور وہ جو مصنف ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا صفحہ ہے صفحہ نمبر 92 پہ، یہ 91 تک ہی ہم پڑھتے ہیں، تو اس کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ 92 صفحہ جو ہے نا یہ میں یہاں پہ مٹا دیتا ہوں، یہ پورا نہیں ہو سکا، اس لیے یہ صفحہ نمبر ہم 91 کا ہی آج ہم کر سکے ہیں، کیونکہ یہ بہت دلچسپ بھی ہے، اور میں آپ کو اس کو بیان کرنے میں بھی تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ جب لکھیں تو آپ کو کم از کم وہاں پہ مواد مل جائے کہ آپ نے کیا جوابات لکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آج میں اس کو اسی پر ختم کرتا ہوں، باقی آئندہ ہم اس کو باقی حصہ کریں گے، اتنے میں آپ اس کو تیار کر لیں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔